جن لوگوں کو میراث سے روکا ان میں ایک قاتل ہے، اس کو میراث نہیں ملنے والی، ایک مذہب ہے، کفر ہے کہ کافر کو میراث نہیں ملنے والی ہے، ایک غلام ہے، غلام کو اپنے آقا کی میراث نہیں ملے۔ یہ تین چیزیں ہیں جن کو میراث نہیں ملے گی۔ جب کو توجہ کیجیے گا، اگر ہمارے درمیان کا کوئی آدمی ایسا ہو جس کے اندر یہ تینوں صفات میں کوئی ایک صفت پائی جاتی ہو، اگر قاتل ہے تو میراث نہیں ملے گی، اگر کافر ہے تو میراث نہیں ملے گی، اگر غلام ہے تو میراث نہیں ملے گی، تو اگر پیغمبر کی میراث بٹے، اگر پیغمبر کی میراث بٹ رہی ہے تو کم از کم ان سے بات تو سامنے ہونا چاہیے۔ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب فاطمہ کو میراث نہیں ملنا چاہیے تھا، چلو مانے لیتے نہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن جن کو ملنا چاہیے تھا وہ پہلے کافر تھے، ان کو بھی میراث نہیں ملے گی، وہ کسی کے غلام تھے انہیں بھی میراث نہیں ملے گی، ان کا مذہب کچھ اور تھا ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ لہٰذا الزام لگانے سے پہلے کوئی ایسا پاک و پاکیزہ شخصیت تلاش کر دو جس کے اندر یہ عیب نہ پایا جاتا ہو۔ ایک سوال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو زیادہ بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی آدمی صاحب عزت نہیں بنا سکتا۔ پیغمبر کے بعد خلافت جب منتقل ہوئی، ایک دو تین ادھر ادھر چکر لگاتی رہی، اور اس کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے بعد بھائی مسلمانوں نے زور لگا دیا کہ اہل بیت کے مقابل میں ان لوگوں کو صاحب عزت بنا دیا جائے۔ لیکن جب یہ لوگ کسی کو عزت دینے پر آمادہ ہوئے تو ایسا جملہ استعمال کیا جس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ جب راجان اسلام اپنے خلفاء کا نام لیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نام لینے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، نام کے علاوہ باقی سب غلط ہے، نام کے علاوہ باقی سب غلط ہے۔ صدیق کچھ بنانے سے نہیں بنتا، کردار سے بنتا ہے۔ اور آپ نے کہا ہے رضی اللہ کا مطلب ہوا یعنی ہم دعا کر رہے ہیں ان کے واسطے جو حضرات مدینہ منورہ کی زیارت کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ آپ لوگ موجود ہوئے ہیں، وہاں پر جب آپ روضہ پیغمبر میں جائیں تو جو گلیارہ ہم لوگوں کے واسطے چھوڑا گیا ہے یعنی مردانہ علاقہ، وہاں پر آپ جا کر دیکھیں تو درمیان میں قبر پیغمبر ہے، اور اس کے بعد دائیں طرف ایک صاحب ہے اور بائیں طرف ایک صاحب ہے۔ اب اگر آپ وہاں پر کھڑے ہو کر کے اپنی دعا کرنے لگے تو وہ شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، حرام بھی ہے۔ جو یہ دو افراد ہیں ان کے واسطے کیا کریں تو وہاں پر اب تو کیا حالات ہیں اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم لوگ گئے تھے اس زمانے میں حالات یہ تھے کہ آپ ان کے واسطے دعا کیجیے، ان کی مغفرت کی دعا کیجیے۔ اللہ توجہ کیجیے، جو ہماری دعاؤں کا محتاج ہو اپنی قوم کو کیا دے؟ ہمارے مذہب میں ہم نے جس کو اپنا امام مانا ہے، جس کو اپنا قائد مانا ہے، جس کو اپنا رہنما مانا ہے، ہم سے کسی نے نہیں کہا ہے کہ امام کی بارگاہ میں جاؤ تو ان کے واسطے دعا کرو۔ ہم سے یہ کہا گیا ہے جب امام کی بارگاہ میں جاؤ تو ان سے اپنے واسطے دعا کرو۔ جو اپنے واسطے دعا کرنے والا ہوتا ہے اس کا مرتبہ اور ہوتا ہے، جو ہمارے دین کا محتاج ہوتا ہے اس کا مرتبہ اور ہوتا ہے۔ سوال
اور یہ چوتھے مرحلے میں آئے. چوتھے مرحلے میں آنے پر جب مولا کائنات کا نام لیے گئے کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہ. آخر ان 3 مرحلے میں آپ نے کہا رضی اللہ. یہ چوتھے مرحلے میں کرم اللہ کیوں ہو گیا؟ وہی بات وہاں کے سوال سے ہوتے تو عجب نہیں. بتانے والا بتائے کہ وہ 3 وہ افراد ہیں جن کی زندگی کا ابتدائی زمانہ حالت کفر میں گزرا تھا. تاریخ اسلام میں تنہا علی بن ابی طالب کی ذات ہے جس کا زندگی کا ایک لمحہ بھی عالم کفر میں نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.